صبح کے وقت کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ وضو نماز کی کنجی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ روٹی کی عزت کرو۔ بازار میں کھانا کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ پانی دیکھ کر پیا کرو۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حیا شرم ایمان کا جز ہے۔ صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے، خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ پڑوسی کا بھی حق ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ جس نے بدزبانی کی اس نے ظلم کیا۔ اچھے اخلاق خوش خلقی آدھا ایمان ہے۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے۔ جو تکبر کرتا ہے اللہ پاک اس کو گرا دیتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے واسطے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ سچ بات کہو اگرچہ کڑوی معلوم ہو۔ سچ بات کہو اگرچہ کڑوی معلوم ہو۔ جھوٹ روزی کو گھٹا دیتا ہے۔ غصے سے پرہیز کرو۔ غیبت قتل سے بڑھ کر ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صبر کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ امانت داری عزت کا سبب ہے۔ وعدہ قرض کے برابر ہے۔ جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رات میں بھوکا سونا کمزور کرتا ہے، اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ باوضو سویا کرو۔ گناہ کبیرہ ہے اور ایسے گناہ ہیں یہ جنہیں شریعت میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور آپ جانتے ہو ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ گناہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حقارت سے اور حقیر سمجھ کر کسی پر ہنسنا، تانے دینا، برے القاب سے پکارنا، بدگمانی کرنا، کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کی غیبت کرنا، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہنا، چغلی کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، دھوکہ دینا، آر دلانا، کسی کے نقصان پر خوش ہونا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، ضرورت مند کی باوجود قدرت کے مدد نہ کرنا،
کسی کے مال کا نقصان کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کرنا، کسی کی آبرو ریزی کرنا، اس کے آبرو کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں کو اور ننگوں کو اپنی حیثیت کے موافق ان کی مدد نہ کرنا، بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے موافق مدد نہ کرنا، کسی دنیاوی رنجش سے 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت کرنا بند کر دینا، کسی جاندار کی تصویر بنانا، کسی کی زمین پر موروثی ہونے کا دعویٰ کرنا، کلیم کرنا، کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، مردوں کو عورتوں کا لباس پہننا، عورتوں کو مردوں کا لباس پہننا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھا جانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان کو تکلیف پہنچانا، بے قصور جان کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، رشوت دینا، رشوت لینا، رشوت کے معاملے میں پڑھنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، ظلم کرنا، سود دینا، سود لینا، سود لکھنا، سود پر گواہ بننا، جھوٹ بولنا، کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت لے لینا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ میرے معزز ویورز، یہ ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں۔ اسے میں نے یکجا کیا ہے جی، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی، اور پسند آنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں۔ تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ مجھے موٹیویشن ملے، آپ لوگوں کا پیار ملے گا تو میں آگے بڑھتا رہوں گا، میری حوصلہ افزائی ہو۔ اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجئے تاکہ ایک دینی ماحول بنے، نورانی ماحول بنے، اور 100% دین زندگی میں آ جائے، اور سارے نمازی بن جائیں، اور اللہ پاک ہمیں دیکھ کر اوپر سے خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز ویورز، 2 گناہ کبیرہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، تو آپ لوگ اسے بھی نوٹ فرما لیں۔ ہٹے کٹے کو بھیک مانگنا، یعنی بھلا چنگا ہے، ہٹا کٹا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی معذوری نہیں، نہ لنگڑا ہے، نہ لولا ہے، نہ اندھا ہے، مگر بس زبردستی بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے داڑھی منڈوانا، یا ایک مٹھی سے کم پر کتروانا۔ ہمارے بعض بھائی داڑھی نہیں رکھتے، شیونگ کرتے ہیں غیروں کی طرح، کافروں، فاسقوں، فاجروں کی طرح شیو کرتے ہیں تو یہ تو ایسا گناہ ہے، یہ اس کا میٹر چلتا رہتا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی اس گناہ کا میٹر چالو رہتا ہے، داڑھی نہ رکھنے کا گناہ۔ تو یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے، نماز اپنی جگہ، مگر داڑھی جو ہم نے نہ رکھی تو اس کا گناہ کا میٹر چالو رہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو جو نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو میں حدیث سناؤں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ جنگل میں مور ناچتا ہے، گھومتا ہے، سیر کرتا ہے، مورنی، تو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور اس کے بعد جو پکار کر کہتا ہے مور یا مورنی کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی ہے، جس نے مردوں کے چہرے پر داڑھی سے نور بخشا ہے، زینت بخشی ہے. اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے عورتوں کے سر پہ بال دے کر انہیں چھوٹی سے زینت بخشی ہے. عورتیں چھوٹی ڈالتی ہیں نا، تو چھوٹی سے ان کو زینت بخشی ہے، اور مردوں کو جو ہے داڑھی دے کر ان کے چہروں پہ زینت اور نور بخشا ہے. تو یہ ہماری زینت کا سبب ہے. پتہ نہیں نوجوانوں نے کہاں سے اس کو عیب سمجھ لیا اور اپنے لیے عار سمجھ لیا. غیروں نے باقاعدہ اس پہ محنتیں کی ہے، گوروں نے باقاعدہ اس پہ محنتیں کی ہے کہ ان کے دلوں میں داڑھی کی نفرت بٹھائی جائے. تو آپ دیکھتے ہیں نا ایڈز میں، ٹی وی پر ایڈز آتے ہیں، یہ شیونگ کریم، وہ شیونگ. تو باقاعدہ غیروں نے محنت کی ہے، سالوں محنت کی ہے کہ مسلمان کے دل میں داڑھی سے نفرت پیدا کی جائے. اللہ پاک ہدایت دے اور اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.